دعا امام زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم بحق محمد وعلی والفاطمة والحسن والحسین وجعفر وموسیٰ یبن زہرا بحق زہرا ادرکنی 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 یا مولائی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات۔ خالق بے مثل و بے مثال اپنے کلام اعلیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اس رسول کی 4 ذمہ داریاں ہیں کہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے ناپاک اور گندے قلوب کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اپنی شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ کام رسول اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس سے قبل گمراہی میں غرق تھے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ تکبیر۔ کل بھی کہا ہے کہ اللہ کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ معصومین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری عشرہ محرم کی یہ جتنی بھی گفتگو ہوگی 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔
سب سے پہلے فرمان، اس کے بعد شان، اس کے بعد ارمان۔ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں، وہ کچھ آپ تک پہنچایا جائے کہ جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ قرآن مقدس سورہ جمعہ کی آیہ مجیدہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات اپنے مرسل نبی کی 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ نبی جو افضل الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، یہ نبی جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ نبی جسے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، یہ نبی کہ جو کائنات میں افضل ترین ہے، اس نبی کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہیہ کی تلاوت کرنا، یزکیہم، لوگوں کے قلوب کو پاک و پاکیزہ کرنا، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا، یعلمہم الحکمہ، اپنی شریعت لوگوں تک پہنچانا۔ میں نے کل اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ رسول وہ ہے کہ جو معاشرے کو اچھائیوں کی طرف لانے والا ہے۔ رسول وہ ہے جو سماج کی بھلائی کے لیے پستیوں میں رہنے والے سماج کو بلندیوں تک لانے والا ہے۔ رسول وہ ہے کہ جس نے جہالت سے نکال کر علم کی طرف لوٹایا ہے۔ رسول وہ ہے کہ جس نے دہشت گردی سے بچا کے امن کا درس دیا ہے۔ دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے، دنیا ہم پر سوال کھڑا کرتی ہے کہ یہ شیعہ، یہ حسین حسین کرنے والے، یہ علی علی کرنے والے جو اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ امن کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ ہمیں امن کا پتہ ہے کہ امن کیا ہے، اس لیے کہ ہم مانتے ہی انہیں ہیں کہ جو امن کے پیغمبر ہیں۔ ہم کسی کو نہیں مانتے اور نہ ہی اپنے جیسے کو مانتے ہیں، نہ اپنے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں اور نہ اپنے جیسے کو مانتے ہیں۔ ہم جسے مانتے ہیں وہ امن کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے امن کا ہمیشہ پیغام دیا ہے، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، گھر کی 4 دیواری میں بھی، میدان میں بھی۔ یہ تمام مارکے دنیا کے سامنے ہیں، ہماری کتابیں نہیں ہیں، ہم نے تاریخ اپنی نہیں بنائی ہے۔ ستم ظریفی زمانہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ہمارے مورخ لکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے مورخوں کو تو زندہ نہیں چھوڑا گیا، ہمارے مورخوں کو تو وقت ہی نہیں دیا گیا۔ ہم نے تاریخ غیروں سے لی ہے، دشمنوں سے لی ہے، اور پھر بھی ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کی روایت کو ثابت کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والوں، ہم سے یہ نہ کہو کہ تاریخ ثابت کرو، ظلم کرتے رہے تم، لکھتے رہے تمہارے راوی، اور ہم سے پوچھتے ہو کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ اگر ہم سے پوچھنا ہے تو ہم سے یہ پوچھو کہ ہماری شیعت، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، جو کچھ بھی ہے قرآن اور رسول ہے۔
ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی معرفتوں کو بلند کرنے کے لیے کہ دنیا 14 صدیوں سے ہم پہ ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ شیعہ اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے نظریے کو قرآن سے ثابت کریں۔ یہی کہتی چلی آ رہی ہے نا، صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا ہم سے ایک ہی سوال کرتی ہے کہ نماز اپنی قرآن سے ثابت کرو، روزہ اپنا قرآن سے ثابت کرو، عزاداری اپنی قرآن سے ثابت کرو، ماتم اپنا قرآن سے ثابت کرو، رونا قرآن سے ثابت کرو، یہ تم واویلا کرتے ہو یہ قرآن سے ثابت کرو، یعنی عمل بھی قرآن سے ثابت کرو، عقیدہ بھی اور نظریہ بھی قرآن سے ثابت کرو۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کو کہ دنیا والو عقل کے ناخن لو، ہم 1400 سالوں سے ہمارے خوش عقیدہ علماء 14 صدیوں سے یہ ثابت کرتے آ رہے ہیں کہ ہماری نماز بھی قرآن سے ہے، ہمارا روزہ بھی قرآن سے ہے، ہمارا عقیدہ بھی قرآن سے ہے، ہمارا عمل بھی قرآن سے ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، اگر کسی کے پاس جواب ہے تو مجھے دے دو۔ ہم تو 14 صدیوں سے یہ ثابت کرتے آ رہے ہیں ہم قرآن اور فرمان رسول کے بغیر کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم قرآن سے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا سوال یہ ہے، دنیا ہم سے آج تک پوچھتی آئی ہے نا، ہم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ تم اپنی نماز دکھاؤ، تم اپنی آذان دکھاؤ، تم اپنے عقیدے کو دکھاؤ، تم اپنے نظریے کو دکھاؤ، تم اپنے اعمال کو دکھاؤ۔ لیکن آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی سرزمین پہ بیٹھ کے کہ دنیا والوں بتاؤ، تم قرآن سے پھر دہرا رہا ہوں، قرآن سے علی اور محمد کو نکال کے قرآن تو ثابت کرو۔ ہم تو ہر چیز قرآن سے ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں آج تک، تم کچھ نہ ثابت کرو، پھر ہم پہ الزام آتا ہے کہ جی شیعوں کا قرآن الگ ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، بچپنے سے سنتے ہیں ہمارا 30 پاروں کا ہے، شیعوں کا 40 پاروں کا ہے۔ ایک لطیفہ ہے نا، لطیفہ، یہ سوال نہیں ہے، یہ لطیفہ ہے کہ جی شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے، اور جب پوچھا گیا کہ جی 40 پارے تو تھے، 30 تو موجود ہیں، 10 کہاں گئے؟ کہا کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری کھا گئی۔ میں کہا کرتا ہوں ہو شیعوں کا قرآن کھا جائے حضرت عائشہ کی بکری؟ ہم یہ ہمارا صبر ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہمارا مقام بلند ہے کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن کو مسلمان مانتا ہے، اسی قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ مسلمان جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے اور جس قرآن کو پیش کیا ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر رہتی دنیا تک جو قرآن باقی رہے گا، اس قرآن کے بارے ان کا اپنا نظریہ ہے کہ اس قرآن میں تحریف ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے کسی عالم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ قرآن تحریف ہے، قرآن تحریف کا شکار ہے، نہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ صورتیں بدل دی گئیں، مقام بدل دیا گیا، جگہ بدل دی گئی، جو پہلے آئی وہ بعد میں لے گئے، جو درمیان میں آئی اسے آخر میں رکھ دیا، اب کسی کو پہلے رکھ دیا۔ کیوں؟ یہ باتیں ان کے وارے کی نہیں تھیں، اس لیے رد و بدل کیا گیا۔ قرآن میں یہ رد و بدل ضرور ہے کہ صورتیں مختلف جگہ پہ نازل ہوئیں لیکن ترتیب کے ساتھ نہیں دی گئیں، لیکن تحریف کے ہم قرآن کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کے علماء تفسیر تبیان کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں آیت رجم نہیں ہے، سنگسار کی آیت موجود نہیں ہے۔ ہمیں امت اسلامیہ کا خوف نہ ہوتا تو ہم حاشیے پہ یہ آیت لکھ دیتے، ارے جن کے آباء و اجداد قرآن کے مقابلے میں ایک معمولی سی سورت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت نہیں، آیت نہیں بنا کے پیش کر سکے، تو تم قرآن سے نہ پڑھے جانے والی نہ آنے والی آیت کو کہاں سے لکھو گے؟ یعنی تحریف قرآن کے وہ قائل ہیں نا، ہم قائل نہیں، ہمارا ایمان ہے اسی قرآن پر۔
उसी कुरान पर हम ईमान रखते हैं। क्यों? इसलिए कि हम उसे मानते हैं कि जिसके बारे पैगंबर फरमा रहे हैं कि अल कुरान माल अली व अलीयुन माल कुरान। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। दुनिया शियत को समझी नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम अपने जैसों को नहीं मानते, हम रसूल जैसों को मानते हैं। हमारा मानने का मेयार कुरान और फरमान रिसालत है। और फरमान, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी तकरीर के 3 हिस्से हैं। पहला है फरमान, तो फिर सुनो फरमान मासूम, कि हम फरमान मासूम पढ़कर उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने को मकाम अजमत समझते हैं। न रावी हमारे हैं, न हदीस कुनंदा हमारे हैं, न किताबें हमारी हैं। किताबें भी तुम्हारी, रावी भी तुम्हारे, हुकूमतें भी तुम्हारी, और फिर पूछते हो कि हम मातम क्यों करते हैं। आयतुल्लाह अल उज़्मा मरहूम आलल्लाह मकामहू इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि ये शिया के सीने पर पड़ने वाला हाथ शिया के सीने पर नहीं पड़ता, बल्कि यजीदियत के मुंह पर तमाचा है। आज दुनिया दोस्तों सोच की दुनिया है, फिक्र की दुनिया है, तदब्बर की दुनिया है। तदब्बर कीजिए, फिक्र कीजिए, ये शर्क व गर्ब की ताकतें आज क्यों चीख रही हैं, क्यों चिल्ला रही हैं कि कब्रें मिटा दो। कभी आपने गौर किया? बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े अपने आप नामवर पहलवान ये कह रहे हैं कि जी हम इराक पे हमला करेंगे, जी मिसमार कर देंगे, कब्रों को मिसमार कर दो। क्यों? मट्टी है ना, दुनिया तो यही कहती है ना, एक मट्टी है, कब्र है, मट्टी है, लिहाजा इसको मिसमार कर दो, इसमें कुछ नहीं है। रसूल का भी हया नहीं है। जो रसूल का हया नहीं करते वो आइम्मा का क्या हया करेंगे। क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों ये अब्बा बांग दोहल कह रहे हैं, क्यों हुकूमतें साजिशें कर रही हैं, क्यों शर्क को कर्ब के साथ मिलकर ये कहा जा रहा है कि ये तमाम मज़ारात को गिरा दिया जाए। मैं कहता हूं है तो मिट्टी। जब तुम कहते हो कि इस मिट्टी में कोई जान नहीं है तो फिर डरते क्यों हो, खौफजदा क्यों हो? कल जिंदगी में यजीद खौफजदा था हुसैन इब्न अली से, आज की यजीदियत खौफजदा है कब्र हुसैन से। वरना खौफ किस चीज का है, डर किस चीज का है? जब कुछ नहीं है, तुम्हारे नजदीक मट्टी है, तो फिर मट्टी समझो ना, और फिर देखो कि कहां कहां इनकलाब आता है। कल तक एक ही ईरान था ना, इस्लामी ममलकत थी, दुनिया को चुभती थी। आज इराक आ गया है तो दुनिया को चुभने लग गया है। कल यमन आ जाएगा तो दुनिया को चुभना शुरू हो जाएगा। परसों लबनान आ जाएगा तो वो चुभना शुरू होगा। और इंशाअल्लाह बताना चाहता हूं, जिस मट्टी को तुम कहते हो ये बेहिस मट्टी है, ये ना बोल सकती है, ना बात कर सकती है, ना कुछ दे सकती है, उसी मट्टी से दुश्मनाने इस्लाम करामात लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान सच्चे नहीं, शिया अली सच्चे हैं। वरना अंग्रेजों को क्या पड़ा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तारीफ करें। उनका अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या मतलब? वो भी मान चुके हैं कि आज से सदियों पहले जो अबू तालिब का बेटा कह गया वो आज साइंस साबित कर रही है। यही तो बदबख्तानियत की, जब अमीर कायनात थे लोग सर के बाल पूछते रहे। अंग्रेज कहते हैं अगर हम होते तो चांद का रास्ता पूछते। यानी जानते थे ना कि चांद पे
کے راستے کو جاننے والا علی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا کہ اے دنیا والو، مجھے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، جتنا میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں زمین کے راستوں کو نہیں جانتا۔ کم عقل ملا یہ کہنے لگا جاہل مطلق کہ زمین کے راستوں کو نہیں جانتا۔ ارے جو آسمان کے راستوں کا دعویٰ کر رہا ہے، زمین تو اس کے سامنے بنی ہوگی۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ کسی عالم دین کے جملے ہیں۔ اور دوستو اور عزیز و جوانوں سے کہوں گا، میرا خطاب زیادہ تر جوانوں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ تمہارا زمانہ ہے۔ غور کرو اور سوچو، شرق و غرب کی طاقتیں کیا چاہتی ہیں؟ کل علی کے مقابلے میں معاویہ تھا، کل علی کے مقابلے میں یزید تھا، حسین کے مقابلے میں یزید تھا۔ یہ لوگ تھے، امویہ خاندان تھے، عباسی خاندان تھے، یہ سارے خاندان مل کے زور لگاتے رہے کہیں حسینیت کا نام مٹ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں، جن عباسیوں اور امویوں سے کل حسینیت نہیں مٹ سکی، آج ان کی ناجائز اولاد شیعت کو نہیں مٹا سکتی۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ آج ہمیں شرق و غرب کی طاقتوں اور قوتوں کا حامی نہیں ہونا چاہیے۔ آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ عشرہ محرم جو ہے، یہ استغاثہ ہے مظلوم کربلا کا۔ آج صدائے استغاثہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند ہو رہی ہے، ہر شیعہ کو پکار رہی ہے۔ حل من ناصر کی استغاثہ کل کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین جانتے ہیں کہ آپ یا لبیک کہنے والے ہیں، اتنی ڈھیلی آواز میں نہ کہیں کہ امام کہیں کہ اتنی آواز بھی نہیں نکلتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ لوگوں سے باتیں بہت زیادہ کرنی ہوتی ہیں، لیکن گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں، وقت کا احساس ہوتا ہے، کچھ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ لہذا یہ آپ کی محبتیں اور آپ کا یہ انداز سننے کا مجبور کرتا ہے کہ بندہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلوص دل سے ماتم مظلوم کربلا برپا کرتا ہے، جنت میں اس کے گھر کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب کائنات کربلا، قم میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 66۔ معصوم کا فرمان ہے کہ تم ایک دفعہ برپا کرو میری عزاداری کو، پھر بھول جاؤ کہ کہاں جانا ہے تم نے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، شیعو، جنت ہے ہی آپ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ کبھی نہ سوچا کرو کہ جنت کسی اور نے جانا ہے، جنت صرف علی والوں نے جانا ہے۔ لیکن دوسری بات بھی سنو کہ جانے کے لیے راستہ صاف ہونا چاہیے۔ ایک ذاکر گزرے ہیں، بہت اچھے ذاکر گزرے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ محمد علی بلوچ، وہ اکثر سٹیج پہ ایک لفظ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جنت شیعوں نے جانا ہے، علی والوں نے جانا ہے، حسین حسین کرنے والوں نے جانا ہے، اور کوئی نہیں جا سکتا جنت۔ لیکن یہاں سے جنت کا راستہ کٹھن ہے، اگر اس سے بچ جاؤ گے تو یقیناً جنت جاؤ گے،
اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا، یہاں کی مشکلات کا، یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ معصومین کے حکم کی تعمیل کرو۔ زندگی کو اپنی نہ سمجھو بلکہ زندگی کو ان کا مرہون منت سمجھو۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے دوستو، جن کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ زندگی ان کی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اور یہ یاد رکھو کہ حساب نیکی کا ہے، گناہ کا نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے نا حساب کتاب ہوگا، نیک لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ جو بدکار ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، خدا کی مخالفت کرتے ہیں، دین الہی کے خلاف چلتے ہیں، جو حرام انجام دیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، ان کا کوئی حساب نہیں۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، معصوم کے لفظ ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں انہیں تو رد کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جب یہ اعمال کی دولت کا پوچھا جائے گا، وہاں پہ یہی سوال اٹھے گا۔ ان کا حساب کتاب نہیں ہونا، حلال کا حساب ہونا ہے، حرام کا حساب نہیں ہونا۔ کماؤ حلال سے، خرچ کرو حلال طریقے سے، پھر علی علی کرو گے تو جنت کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے، شاید ناراض بھی ہو جائے، تم میں سے کوئی حضرات ناراض ہو جائیں کہ جی یہ جملہ اس نے کیا کہہ دیا، کہ یہ علی علی، خالی علی علی کرنا زبان کے سے، نہ دل کی گہرائی سے، نہ عمل کی گہرائی سے، صرف علی علی کرنا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، سبز باغ دکھانا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ دلیل دیتا ہوں، دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن 1000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ جو دن ہے 1000 سال کا، سخت بات ہے، لیکن داد نہ دیجئے، سر ہلاتے رہیے تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں زندہ لوگوں میں پڑھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد والے محمد باغات بلند سرور، اللہم صلی علیہ۔ 1000 سال کا ایک دن ہے، سورج نصف و نہار کو ہوگا، زمین جس پہ ہم رہتے ہیں چلتے ہیں یہ لوہے کے مانند، جیسے لوہا آگ میں گرم ہو جاتا ہے، تپ جاتا ہے، یہ گرم ہوگی۔ انسان بدبخت ایک پیر رکھتا ہوگا، دوسرا اٹھاتا ہوگا۔ یہ میں ڈرانے والی بات نہیں کر رہا، آیات قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ مجلس حسین، کل بھی میں نے کہا کہ یہ رزق علم ہے۔ ہر آنے والا یہاں سے علم لے کے جاتا ہے، کیونکہ حسینیت کا معیار ہی علم ہے۔ لوہے اور تانبے کی مانند تپ رہی ہوگی، ایک انسان ہاتھ پاؤں رکھتا ہوگا، ایک اٹھاتا ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے زیادہ شفیق رشتہ ماں کا ہے، کائنات میں اس سے زیادہ شفیق رشتہ نہیں ہے۔ شفیق ماں، اگر ایک بیٹا ایک مرتبہ کہتا ہے ماں تو 10 دفعہ دنیا میں جواب دیتی ہے، کیونکہ شفیق ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ماؤں کے پاؤں کے تلے جنت ہے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں اس دن جب یہ قسم پرسی کا حال ہوگا، زمین لوہے اور تانبے کی مانند تپ رہی ہوگی، انسان پاؤں نہیں رکھ سکے گا، اس وقت جب ماں کو پکارے گا تو ماں بھی جواب نہیں دے پائے گی، اس لیے کہ ہر کوئی اپنی آپ میں غرق ہوگا کہ کس طرح بچا جائے اس ماحول سے۔
मैं अपने आप को, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो नेक लोग हैं, नमाजी हैं, दीनदार हैं, अज़ादार हैं, मातमदार हैं, जंजीर जन हैं। आप तो हुसैन हुसैन करने वाले हैं। यकीनन हुसैन आपकी शफात करेंगे। मैं अपने बारे में सोच रहा हूं कि मैं जिसके लिए मैं सारी जिंदगी के 70 साल, 60 साल, 50 साल, जितनी जिंदगी है, जिसे मैं सारा दिन और रात दुनिया में पुकारता रहा और हर बात पे करता रहा कि या अली मेरी मदद करना, या अली मेरी मदद करना। खुदा के लिए बताओ, इंसाफ से बताओ, फैसला करो कि अगर रोज़े क़यामत इस महशर के मैदान में इस हालत में मैं हूं और अली को पुकारूं तो क्या मदद को आएंगे? सोचने वाली बात है ना। ये मैं अपने आप को सब्ज बाग दिखा रहा हूं ना कि एक अली का नाम लो, एक अली अलैहिस्सलाम का नारा मारो, बस जन्नत मिल जाएगी। ये मैं हकीकत कह रहा हूं, अपनी आंखों देखा हाल कह रहा हूं। हमारे इलाके में एक मलंग था, मलंग वैसे कह रहा हूं, लेकिन यह है कि मलंग नहीं, मलंग जिसे कहते हैं न, मलंग तो मैं मेरे नज़दीक जिसे मलंग कहते हैं वो नमाजी होता है, परहेजगार होता है, जो मासूमीन के फरामीन पे अमल करता है, उसे मलंग कहते हैं। लेकिन वो दुनियादार था। वो दुनियादार क्या था? वो कहता था कि जनाजा पढ़ाना है 5 नारे मारो, जनाजा हो गया। निकाह पढ़ाना है तो 5 नारे मारो, निकाह हो गया। ये इस जमाने की बात कर रहा हूं, यानी मेरे सामने की बात है कि वो ये कराता रहा। पता नहीं कितनों के जनाजे ऐसे पढ़े गए, कितने के निकाह पढ़े गए। ईमान से बताओ कि जो शख्स ये कहता हो वो अपने आप को सब्ज बाग नहीं दिखा रहा। मुझे इसका फैसला करना होगा, मुझे सोचना होगा दुनिया आज हम पे क्यों आरोप उठाती है। 2 चीजों का दोस्तों ख्याल रखो, बर्दाश्त करो अपने को, जो शिया अली है। हम अंग्रेजों के साथ बैठते हैं, हम सिखों के साथ बैठते हैं, हम ईसाइयों के साथ बैठते हैं, हम दूसरों के साथ बैठते हैं, उनसे राह और रस्म रखते हैं। इत्तेहाद का ज़माना है। आज हुसैन का इस्तिगासा बुला रहा है कि तुम आपस में इंतशार का शिकार नहीं हो। खुदारा मेरी बात को गलत नहीं लेना, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं आम बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान और दुनिया की कर रहा हूं, जहां पे आज शियत में हो रहा है। मुझे नहीं पता आपके हालात का, मैं तो कल आया हूं ना, पहली दफा आया हूं, मुझे नहीं पता। मैं आप पे बारे में बात नहीं कर रहा, कहीं ये जन हो और ये इस तरफ जाए कि जी मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूं। मुझे नहीं पता आपके माहौल का, लेकिन मैं एक दुनिया की बात कर रहा हूं, आम बात कर रहा हूं, जमाने की बात कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं। आज हम टुकड़े टुकड़े हैं, आज हम तफरके का शिकार हैं। गौर करो कि अगर रोज़े क़यामत अमीरुल मोमिनीन ने पूछ लिया कि मैंने दीन कैसे पहुंचाया था, हमने अपनी अना के लिए, हमने अपनी वजूद के लिए, हमने अपनी गैरत के लिए, हमने अपनी इफ़्फ़त के लिए जो है ये सारे काम किए, लेकिन इसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुसैन के इस्तिगासे को समझने की कोशिश करो। आज हल मिन नासिरन व यंसुरना की आवाज कल करबला में थी और आज दुनिया में गूंज रही है। और फकत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नहीं, बल्कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की भी आवाज बुलंद हो रही है। मेरे भाई ने दीन को बचाया, मैंने भाई को बचाया है। हमें इसका जवाब देना पड़े। मैंने सारी जिंदगी अली अली किया और 60 साल 70 साल के बाद मर गया, क़यामत का दिन आ गया और ये रोज आया जो कुरान कह रहा है। उस वक्त एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से चीखो पुकार की आवाजें बुलंद हो रही हूं और मैं कहूं कि या अली मैं आपका मानने वाला हूं। ईमान से बताइए, मैं अपनी कैफियत के बारे में पूछ रहा हूं कि उस वक्त मौला मेरी तरफ से अपने रुख अनवर को फेर कर कहें कि जा तू मेरा नहीं, तो मैं उस वक्त कहां जाऊंगा? यह है अपने आप को सब्ज बाग दिखाना। मासूम से पूछा गया, रास्ते सारे आसान हैं, दीन पैगंबर, दीन इलाही,
امیر المؤمنین ولایت علی ابن ابی طالب انسان کو، شیعوں کو، اپنوں کو اپنانا چاہتی ہے، اپنوں کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اگر عقل ہو، ہمیں اگر فکر ہو تو ہم اس راستے کو اپنائیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا پھر اس عالم میں کیا ہوگا؟ انسان کیا کرے گا؟ چیخے گا، پکارے گا، کوئی اس کی لبیک کہنے والا، کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا، اس کی آواز استغاثہ پر اپنا جواب دینے والا جب نہیں ہوگا تو معصوم نے راستہ بھی بتایا، نحن آل محمد لواء الحمد، کہ ہم وہ سایہ ہیں لوائے حمد جو اس سختی سے تمہیں بچا سکے گا۔ تو جو اس وقت دوستو بچائیں گے جب میں خلوص سے انہیں مانتا ہوں۔ اگر میں نہیں مانوں گا خلوص سے، دنیا داری کے لیے مانوں گا، تو پھر وہ بھی میری طرح وہی کچھ کریں گے جو میں کر رہا ہوں۔ بچیے اس وقت سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وقت بہت تو زیادہ ہو گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک باتیں پہنچا سکوں، لیکن یہ ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، بعض دفعہ سخت باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے معذرت نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، نہیں، اس لیے کہ کسی مومن کا دل دکھ نہ جائے، کیونکہ انہی باتوں پہ مومن کا دل دکھتا ہے نا، دوسری باتوں پہ نہیں دکھتا۔ جب یہی باتیں کی جائیں تو اس وقت یہ دل دکھتا ہے، لیکن میرا کہنا میرے منصب کا ایک حصہ ہے۔ جب میرے سر پہ امامہ رکھا گیا تھا، میرے اساتید نے یہ ایک لفظ کہا تھا کہ اس امامے کی لاج رکھنا ہے۔ میں نے زندگی میں جان بوجھ کے کبھی کوئی، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں اچھا ہوں، اچھا نہیں ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، معصیت کار ہوں، انسان ہوں نا، انسان خطا کار ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو میرے منصب کے خلاف ہو۔ لہذا آپ ناراض نہ ہوئیے گا کہ یہ میرا منصب ہے، مجھے یہاں تک پیغام آپ لوگوں کو پہنچانا، کیونکہ روز قیامت مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم 10 دن شفیلڈ کے میدان میں رہے ہو، وہاں پہ ایک بھی دین کی بات نہیں کر سکے، تو میں اس وقت سے بچنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے لوگوں میں سے، خواتین و مرد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک معصوم کے فرمان کو فالو کر لے تو میری جنت کے لیے یہی ایک ہی کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بات ختم ہو گئی میری گفتگو۔ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ آج 3 محرم ہے نا، 3 محرم کی رات ہے، 2 کا دن گزرا ہے، لیکن آپ کے حساب سے 2 ہو گئی نا، 2 ہے یا 3 ہے، لیکن جس کو رونے آئے ہو، میں کہا کرتا ہوں شیعو، اس کو ایسا رویا کرو، کل بھی میں نے کہا جیسے زہرا چاہتی ہے، یہ زہرا کی حسرت ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم زہرا کی دعا کا ثمر ہو، شاید نہ بی بی یہ دعا کرتی اور نہ آج ہم ہوتے۔ جس کی دعا کا ثمر ہیں اس کے بیٹے کے غم میں اسی طرح رویا کرو جیسے زہرا چاہتی ہیں۔ میرے جملوں کو نہ دیکھا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ سوچا کرو کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ 27 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، دربار ولید میں یزید کی طرف سے خط آیا، خط کی تحریر تھی کہ معاویہ مر گیا ہے، لہذا حسین سے بیعت لو۔
مختصر کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر میں چند جملے مصائب کے پڑھ سکوں۔ اگر بیعت نہ کریں تو سر گردن سے جدا کر دو۔ اس خط کا پہنچنا تھا حاکم مدینہ ولید نے قاصد بھیجا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ قاصد آیا اور آ کر پیغام دیا ولید کا، میرے آقا فرماتے ہیں تو جا، میں آتا ہوں۔ مختلف روایتیں ہیں، میں وہ روایت پڑھتا ہوں جو کثرت سے پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ جب سید الشہداء کے پاس یہ پیغام آیا، بہن کے حجرے میں گئے۔ بہن نے چہرے کی کیفیت کو ملاحظہ کیا، سوال کیا کہ حسین کیوں پریشان ہے؟ کہ حاکم مدینہ نے بلایا ہے، میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ چادر تطہیر کی وارث بی بی نے کہا کہ حسین سوچتا کیوں ہے، فیصلہ کر۔ کا مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ عالیہ بی بی سے جب یہ کہا حسین تو امام وقت ہے، مشورہ مجھ سے کرتا ہے، تو حکم دے، زینب عمل کرے گی۔ کہا منزل کٹھن ہے، راستہ دشوار ہے، مصیبتوں کے انبار ہیں، لیکن میں تنہا نہیں اٹھا سکتا، اکیلا نہیں اٹھا سکتا۔ حسین کیا چاہتا ہے کہ اگر تو میرا ساتھ دے تو میں اس منزل کو طے کر سکتا ہوں۔ کہا حسین بتا تو صحیح۔ کہا کہ حاکم مدینہ نے بلایا ہے، دربار میں جانا ہے۔ کہا اس رات کی تاریکی میں؟ ہاں زینب۔ بی بی نے سنا اور کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ جا رہا ہوں۔ دو روایتیں، ایک ہے کہ بی بی نے پوچھا، سوال کیا کہ حسین اکیلا؟ حسین نے کہا ہاں اکیلا۔ دوسری روایت ہے نہیں، حسین نے اکیلا نہیں کہا بلکہ 18 بنی ہاشموں کو اکٹھا کیا۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ جناب زینب نے ایک دفعہ آواز دی، 18 بنی ہاشم اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ حسین دربار جا رہے ہیں، لہذا میں نہیں چاہتی اس رات کی تاریکی میں میرا حسین اکیلا جائے۔ علی کی اولاد نے ایک دفعہ حمائل کی تلواریں کندھوں پر حسین کے ساتھ چلے۔ حسین دربار کے دروازے پہ آئے۔ کتب مقاتل لکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کے قدم رکے اور وارث محمد نے ایک دفعہ آواز دی کہ بنی ہاشموں رک جاؤ یہاں پہ۔ روایتیں ہیں کہ علی اکبر اور حضرت عباس آگے بڑھے اور کہا کہ رکنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں گھر سے آپ لائے کیوں ہیں؟ اگر یہاں رکنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تو علی کا بیٹا ہے۔ یہ دروازہ خیبر کے دروازے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، گھبراتا کیوں؟ میں دربار میں جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو تو دروازہ توڑ کے اندر آ جانا۔ بنی ہاشم رک گئے، حسین اندر آئے، ولید نے اٹھ کر استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد حسین کو کرسی دی، حسین کرسی پر بیٹھے، یزید کا آیا ہوا خط حسین کے سامنے رکھا۔ روایات میں ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ خط کو دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس لیے پڑھا کہ یزید معاویہ کیونکہ مر گیا تھا اس کے لیے نہیں، حسین نے اس کے لیے انا للہ نہیں پڑھا بلکہ یہ بتایا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، یہ کہنا تھا۔ اور اس نے کہا کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ بیعت کریں۔
حسین فرماتے ہیں نہ میرے جد نے کسی کی بیعت کی ہے، نہ میرے بابا نے کسی کی وصیت کی ہے، میں کیسے یہ بیعت کر سکتا ہوں؟ اور پھر رات کی تاریکی میں بند کمروں میں حسین فیصلے کرنے کا عادی نہیں ہے۔ صبح ہوگا، سورج طلوع ہوگا، سر میدان دیکھا جائے گا کہ حسین نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کہنا تھا، ساتھ بیٹھے ہوئے مروان نے ایک آواز دی، کہا کہ ولید اگر آج حسین دربار سے چلا گیا تو پھر کبھی حسین سے بیعت نہیں لے سکے گا، یا بیعت لے یا حسین کا سر کاٹ۔ یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ جلال آیا حسین کے چہرے پر، خلق عظیم کا مالک حسین۔ اس نے مروان کی طرف دیکھا، چہرہ پھیرا اور کہا یبن الزرقا۔ یہ کہنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں انت تامرو بضرب ان کی، کیا تو حکم دے رہا ہے میری گردن اڑا دی جائے؟ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے اور بکواس بک رہا ہے۔ میرے آقا نے اپنا شجرہ بتایا کہ انا مادن الرسالہ، میں رسالت کی کان ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ ہے۔ اپنا شجرہ طیبہ بتایا، اور اس کے بعد حسین فرماتے ہیں یزید رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمہ تھے۔ اب یزید کا شجرہ نجس بتایا اور کہا کہ یزید تم جانتے ہو ولید کہ یزید کون ہے؟ شب خون مارتا ہے، جو زناکار ہے، جو بدماش ہے، جو کمینہ ہے، جو تخت رسول پہ بیٹھا ہے، جو جائز نہیں ہے۔ سارا تعارف کرانے کے بعد پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس جگر خار کا بیٹا ہے کہ جس نے جناب حمزہ کا جگر نکال کے ڈانس کیا تھا۔ یعنی حسین کہنا چاہتے تھے کہ یہ یزید ڈانسر کا عورت کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا لال ہوں۔ تعارف کرانے کے بعد ایک تاریخ ساز میرے آقا حسین نے، اس کی تشریح بعد میں کروں گا ایک موقع پہ، کہ حسین فرماتے ہیں کہ ولید یاد رکھ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا حسین آپ سے بیعت مانگی جا رہی ہے، آپ فرماتے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، لیکن یہ کیا فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ یعنی حسین بتانا چاہتے تھے جس طرح یزیدیت قیامت تک رہے گی، اسی طرح حسینیت بھی قیامت تک رہے گی۔ جس طرح یزید ہوں گے اسی طرح حسینی ہوں گے، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس طرح آج میں بیعت کا انکار کر رہا ہوں، قیامت تک کوئی حسینی کسی زمانے کی یزیدیت کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ فیصلہ کیا، آواز کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ 18 بنی ہاشم دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونا تھا۔ ایک مرتبہ عباس کے قدم آ کے نکلے، میان سے تلوار نکالنا شروع کی۔ حسین نے فرمایا کہ عباس کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا مجھے صرف اتنا بتا، کس کتے نے زبان کو بلند کیا ہے؟ یہ کہنا تھا، میں کہوں گا کہ عباس یہ آج کا موقع ہے، تیرے نانا کا شہر ہے، مدینہ ہے، جائے امن ہے، آج حسین تجھے روک رہا ہے، اے عباس فقط آج نہیں روکے گا بلکہ کربلا کے بعد بھی شام تک تو اسی طرح خاموش جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ عباس میں کہہ رہا ہوں، پڑھنے والے یہ پڑھتے ہیں، میں نے روایت نہیں پڑھی، لیکن پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو بلایا، عباس نے کوئی جملہ نہیں کہا، زبان سے انکار نہیں کیا، لیکن ایک دفعہ علی اکبر کو بلایا اور کہا کہ جا، کان میں کوئی بات کی، اکبر جانے لگا۔ ایک مرتبہ عباس نے اکبر کو روک کر کہا کہ اکبر کہاں جا رہا ہے؟ کہا بابے نے حکم دیا ہے، گھر جا رہا ہوں۔ پوچھا حسین سے کہ حسین اسے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جا سکینہ کو اٹھا کے دربار لے آ۔ لفظ دربار آنا تھا
پڑھنے والے پڑھتے ہیں ایک دفعہ حسین نے یہ لفظ جب دیکھا اور کہا زبان سے تو ایک مرتبہ عباس نے تلوار نیام میں رکھی اور روتے ہوئے عباس، کبھی نہ رونے والا علی کا بیٹا جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، ولید کے بھرے دربار میں آنسو نکلے اور کہا کہ حسین اگر تو یہی چاہتا ہے تو پھر سکینہ کو نہ منگوا، میں دربار نہیں آنے دوں گا، میں کہوں گا عباس آج سکینہ کا اٹھا کر لے آنا، تو نے ولید کے دربار میں گوارا نہیں کیا۔ کاش اس وقت ہوتا جب دربار شام میں یزید کے قارندے سکینہ کے رخسار پہ تماچے مار رہے تھے اور سید سجاد سے سکینہ کہہ رہی تھی سجاد اس شمر کو کہو میرے سامنے نہ آئے، سجاد جب یہ سامنے آتا ہے تو مجھے خوف آتا ہے، اس نے میرے رخساروں پر اتنے تماچے مارے ہیں۔ میں کہوں گا کہ عباس اب یہ بنی ہاشم واپس پلٹے، دروازے پہ آئے حسین۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے دروازے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ کا رکھنا تھا، دروازہ وزنی نظر آیا، جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زینب دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور رونے والوں، عزاداروں، ماتمداروں، ایک مرتبہ حسین پوچھتے ہیں زینب تو کس وقت سے کھڑی ہے؟ کہا کہ حسین جب سے تو گیا ہے، تو دربار گیا ہے، میں یہاں پہ کھڑی ہوں۔ کہا کہ کہاں رکے گی زینب؟ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں کہ نانے کی امت یہاں رہنے نہیں دیتی، زہرا کی بیٹی میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ فیصلے کا نام آیا، ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہیں حسین جہاں تو جائے گا میں بھی جاؤں گا۔ حسین نانا کی قبر پہ آئے، تعویذ قبر پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرماتے ہیں کہ نانا تیری امت رہنے نہیں دیتی، آج حسین تیرے وطن کو چھوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عالم خواب میں حسین نے رسول کو دیکھا، یہ دیکھنے کے بعد دیکھا کہ رسول کا ماما اترا ہوا ہے اور آواز آ رہی ہے حسین تو کیوں پریشان ہے، جہاں جہاں تو جائے گا تیرا نانا ساتھ جائے گا۔ میرے آقا واپس آئے ماں کی قبر پہ، تو پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ ماں کی قبر پہ آئے، ایسے قبر پہ لیٹ گئے جیسے بچہ ماں کی گود میں سوتا ہے۔ ایک مرتبہ ماں سے گفتگو کی، کہا کہ اماں کل کا وعدہ یاد ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا؟ کہا آواز آئی، کہا کہ حسین کون سا وعدہ؟ کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں، تو نے کہا تھا کہ حسین کل میں کربلا میں آؤں تو وعدہ یاد رکھنا۔ حسین کو وہ وعدہ یاد ہے، لیکن اماں تیرے تو ہاتھ سلامت تھے لیکن میرے ہاتھ نہیں سلامت ہوں گے۔ ایک مرتبہ واپس گھر آئے، تیاری شروع کی۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دوستو، اگر رو سکو تو حسین کی مصیبت کی ابتدا میں رو لینا۔ کہ گھر آئے، بنی ہاشم تیار ہوئے، تیاری کا نام ہوا، لوگ پڑھتے ہیں کہ دروازے بند کیے گئے، چابیاں جناب صغرا کے پاس رکھی گئیں، ایک ایک چابی رکھنے والے رکھتے رہے، کافی دیر ہو گئی، اونٹ تیار ہو گئے اور سیدادیاں اونٹوں پر سوار ہو گئیں۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا، حسین نے کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، دیکھو جناب رباب کہاں ہیں؟ رباب کے پاس آئے، دیکھا تو گھر میں کھڑی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کچھ۔ حسین آئے، حسین نے رباب سے کہا رباب نہیں جانا ہے تو بتا۔ کہا میرے مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں، میں ہی تمہارے ساتھ جاؤں گی، اس لیے کہ میرا اصغر میری گود میں ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کہا تالا بند کیا ہوا ہے، سوچ رہی ہوں کہ چابی کس کو دوں۔ کہا کہ صغرا کو دینی ہے۔ کہ فرماتی ہیں کہ صغرا کو دوں، اگر صغرا نے یہ شکوہ کیا اگر تو میری سگی ماں ہوتی تو آج مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جاتی۔ لیکن ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، چابی لی، بیٹی کو چابی دی، روانہ ہوئے۔ ایک جملہ سنو اور سننے والوں، ایک مرتبہ صغرا قریب آئی، کہا بابا جا تو رہے ہو لیکن میرا آخری سوال ہے، اگر ہو سکے تو وہ مان لو۔ کہا صغرا کیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ اصغر کو میری گود میں دے دو۔ اور رونے والوں اصغر صغرا کی گود میں گیا۔
گود میں جانا تھا. اب حسین بلاتے ہیں اصغر نہیں آتے، رباب بلاتی ہیں اصغر نہیں آتے. لیکن سوال کیا کہ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کے کان میں کوئی جملہ کہا، جملے کا کہنا تھا یا فوراً حسین کی گود میں آئے. کہا بابا بس جاتے جاتے اتنا بتا دے کہ اس کے کان میں تو نے کیا کہا. کہا کہ سکینہ صرف اتنا کہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ نہ گیا تو کربلا میں فتح نہیں کر سکوں گا. ماتم حسین.